اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير صدقت يا رب العالمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آج سورہ الانبیاء کی 11، 12 اور 13 آیات، ان کا درس انشاءاللہ یہ آیات زیر مطالعہ ہیں، اور توحید کا بڑا ہی لاجواب، بڑا ہی دل نشیں، بڑا ہی دلربا مضمون ان آیات کے اندر بیان ہوا ہے۔ گزشتہ جو درس تھا اس میں کٹر مشرکین کا ذکر تھا، یعنی سولانے جو وہ 24 کیرٹ کے مشرک ہوتے ہیں نا، وہ کہ جن کے شرک کے اندر کوئی شائبہ کوئی شک نہیں ہوتا، ان کا ذکر تھا۔ وہ شرک کی حمایت میں انہوں نے ٹھان لی تھی، ایک لڑائی انہوں نے بس شروع کر رکھی تھی۔ لیکن اب ان آیات میں جن لوگوں کا ذکر ہے، یہ بیک وقت یزدان اور اہرمن دونوں کو رکھنا چاہتے ہیں، اللہ بھی اور غیر اللہ بھی، حق بھی اور باطل بھی، اور دونوں سے تعلق باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ یکسو ہو کر نہ وہ اہل ایمان کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر شامل ہو کر وہ مشرکین سے بالکل الگ ہو کر واضح طور پر پہچانے جائیں۔ ان کا جھکاؤ بیک وقت دونوں طرف ہے۔ کسی حد تک مسلمانوں کی ہم نوائی میں جب ان کو فائدہ نظر آتا ہے تو وہ مسلمانوں کی ہم نوائی کرتے ہیں، اور جب انہیں دیکھتے ہیں کہ شرک اور اہل شرک کی تائید میں، شرک اور مشرکین کی تائید میں زیادہ فائدہ ہے، تو ادھر ان کا پلڑا جھک جاتا ہے۔ یہ ان کے اندر دو رنگی جو ہے وہ پرورش پا رہی ہے، یعنی منافقت اور متذبذب ہیں، یہ ریلیکٹنٹ لوگ ہیں۔ ایک ہے دین کا دائرہ، اس کے بالکل وسط میں کھڑے ہو جانا، یہ خالص اسلام ہے۔ لیکن اس دائرے کے سرحدوں پہ، یعنی کفر اور اسلام کی سرحدوں پر کھڑے رہنا، یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر رہ کر، یعنی کفر و اسلام کا کنارہ ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والی بات ہے، کہ واضح طور پر حق کی حمایت سے بھی کتراتے ہیں، اور واضح طور پر جو ہے وہ شرک کی حمایت میں بھی نظر نہیں آتے۔ جس طرف فائدہ نظر آتا ہے اس طرف ان کا جھکاؤ تیز ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے کیا ہیں کہ ٹھیک ہے جی، خدا کی بندگی تو ہونی چاہیے، یعنی ان کے خیالات، قیمتی خیالات، زرعی خیالات کیا ہیں کہ ٹھیک ہے خدا کی بندگی تو ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہستیاں، وہ کرنے والی، وہ معروف ہستیاں کہ جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، ان کی پرستش کرتے آئے ہیں، آخر ان کو کیوں چھوڑا جائے، ان کو نظر انداز کیوں کیا جائے؟ اور یہ وہ گروہ ہے کہ جس کی طرف سے قرآن میں ترمیم کی تجویز بھی آئی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو، سورہ یونس کے باب میں، سورہ یونس کا جو مطالعہ جب ہم نے کیا ہے، تو ہم نے اس میں یہ بات سورہ یونس کے دوسرے رکوع میں آئی ہے کہ ان کی طرف سے قرآن میں ترمیم کی تجویز آئی تھی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یا تو اس کے علاوہ کوئی قرآن آ جائے، یا اس میں کوئی تھوڑی تبدیلی، کوئی ترمیم ہو جائے، کوئی ہماری مرضی کی بات آ جائے، کوئی چلو آپ کی بات رہ جائے۔ یعنی دونوں پہلوؤں سے وہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اب
اللہ کریم نے کہا ہے کہ اصل اسلام تو یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو، اسلام کا لفظی مفہوم یہ ہے کہ مر مٹنا، سبمسو ہو جانا، پوری طرح سے اطاعت میں آ جانا اور سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا۔ یہ جو کیفیت ان کے اندر ہے یہ تو مذبذبین کی کیفیت ہے، نہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف کے ہیں نہ اس طرف کے، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ اس طرف یہ اپنا وزن ڈالتے ہیں نہ اس طرف اپنا وزن ڈالتے ہیں، ہمیشہ فائدے کی اس میں رہتے ہیں کہ کس مقام پہ ہمیں کون سی چیز زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو توحید کا تقاضا بھی یہ پورا نہیں کرتے اور شرک کی جو ہے نا وہ تائید سے بھی باز نہیں آتے، مذبذبین ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء کا مصداق بن کر نہ پوری طرح خدا کی طرف کہ جو ایک حنیف مسلم کی شان ہے، اور نہ کفار کی طرح کفر کی حمایت میں بالکل برہنہ ہو کر اور صاف سامنے آ کر، اس طرح کا بھی کوئی معاملہ ان کا نہیں ہے۔ علامہ عنایت اللہ صاحب گجراتی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، نہ الا الذین نہ الا الذین، نہ یعنی یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ وہ ظاہر ہے اپنے پنجابی انداز میں ایک بات کہتے تھے، لیکن وہ صحیح ان کی تصویر کشی ہے۔ بڑے ہی جو خام سیرت ہیں، مضطرب العقیدہ ہیں، عقیدے کے حوالے سے یعنی ان کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، اور بندہ نفس بنے ہوئے ہیں۔ اسلام قبول کرتے ہیں مگر فائدے کے لیے، فائدے کی شرط کے ساتھ، یعنی ان کا ایمان اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر تو ایمان لانے کے بعد ان کے مال و اولاد میں اور ان کی دنیاوی زندگی میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے اور ان کی دنیا کی خواہشیں پوری ہوتی رہی ہیں اور پوری طرح چین ہی چین نصیب ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی خدا کا دین ان سے کسی قربانی کا مطالبہ کرے اور اگر کوئی دنیا کی ان کی کوئی آرزو اور کوئی خواہش پوری ہونے سے رہ جائے تو بس وہ سمجھیں پھر خدا سے ناراض ہیں، یعنی خدا سے وہ راضی اسی صورت میں ہیں، ان کے نزدیک خدا کا دین اسی صورت میں اچھا ہے جب انہیں ہر طرح کا آرام اور سہولت اور وہ ملتی رہے۔ جیسے ہی کوئی آفت آئی یا خدا کی راہ میں کسی مصیبت سے اور مشکل سے سامنا ہوا، کوئی مشقت اور نقصان کا اندیشہ پیدا ہوا یا کوئی تمنا پوری ہونے سے رہ گئی، تو پھر ان کو خدا کی خدائی، رسول کی رسالت، دین کی حقانیت، کسی چیز پر اطمینان نہیں رہتا ہے۔ اسے کہا کہ یعبد اللہ علی حرف، یہ کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں، یعنی اللہ کو انہوں نے مانا ہے تو اپنی شرائط کے ساتھ مانا ہے، ان کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ، انہیں صرف خیر ہی خیر چاہیے، اسی کے اندر ان کا اطمینان ہے۔ زندگی بس پھولوں کی سیج ہو، کانٹوں کا کوئی جو ہے نا وہ کانٹا ہلکا سا بھی پوری ان کی زندگی کے اندر نہ آئے، دین کے نام پہ کسی آزمائش سے ان کا سابقہ، کسی مصیبت سے، کسی مشکل سے ان کا معاملہ پیش نہ آئے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز میں خیر ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، جیسے ہی کوئی آزمائش، کوئی مشکل وقت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو گویا یہ کیا کرتے ہیں، انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ، یہ اپنے چہرے کے بل پھر جاتے ہیں، یعنی فوراً اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، فوراً اپنی جو ہے نا وہ دو رنگی۔ میں اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے حواریین، وہ بظاہر پوری طرح سے پانچوں نمازوں میں حاضر ہیں، دوسرے امور جو اسلامی احکام ہیں ان کو بھی بجا لاتے ہیں، بظاہر اطاعت کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن جب احد میں دیکھا کہ سامنے 3000 کا لشکر ہے تو یہ اپنے 300 ساتھی لے کر الگ ہو گیا کہ جی ہم ایک واضح موت کے منہ میں کیوں جائیں۔ یہ ہے یعبد اللہ علی حرف، کہ کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنا۔ عموماً ہمارے رویے بھی اسی نوعیت کے ہو جاتے ہیں، جب ہم اللہ سے جو ہے وہ معاملہ کرتے ہیں تو بسا اوقات ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ دین کا کوئی مطالبہ ہم سے کیا ہے اور کس طرح جو ہے وہ ہم اللہ کے اس مطالبے کے اوپر پورے اتر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت کے خسارے میں ہیں، یعنی ایسے لوگ احمق لوگ ہیں کہ اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی آخرت کی برباد کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں کسی بندے کو کوئی آزمائش پیش آتی ہے، وہ جان اور مال کے کسی نقصان اور خسارے میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے اس خسارے کے اندر ایک عظیم اخروی منفعت چھپی ہوتی ہے، یعنی بندہ مومن کو جب کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی مالی خسارہ، کوئی جان کی تکلیف، کوئی بیماری پہنچتی ہے تو ایک اخروی منفعت، ایک آخرت کا فائدہ جو ہے وہ لازماً اس کے لیے یقینی ہوتا ہے۔
بس اگر وہ اپنے رب کے فیصلے کے اوپر پوری طرح راضی اور مطمئن ہو جائے اور اپنے آپ کو بس رب کی رضا کے آگے ڈال دے۔ اسی طرح ہر امتحان بندے کے ایمان کو مزید پختہ اور اس کے اخروی جو منفعتیں ہیں، اخروی فائدے ہیں، ان کو اضعاف مضاعفہ یعنی بڑھاتا چڑھاتا رہتا ہے ہر یعنی لمحہ، ہر امتحان۔ لیکن اگر کوئی احمق اور بے وقوف اور کم عقل اس طرح کی کسی آزمائش سے گھبرا کر خدا سے مایوس ہو جائے اور دین کے راستے سے پھر جائے اور آزمائش کے مقابلے میں پیٹھ دکھا دے، تو ظاہر ہے ذالک هو الخسران المبین، اس کے لیے تو یہ کھلا خسارہ ہے۔ یہ دنیا تو اس کی گئی کہ ظاہر ہے وہ خسارہ، وہ نقصان دنیا میں تو اس کے اوپر آ گیا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اس نے جو خدا سے پیٹھ پھیر لی ہے تو آخرت بھی اس کی جاتی رہی۔ اس چیز کو کہا کہ خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت کے خسارے میں مبتلا ہے۔ یعنی بہت بڑی حقیقت ہے جسے چند لفظوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جو مذبذب مسلمان ہیں، ریلیکٹنٹ ہیں جو اپنے دین کے معاملے میں، ان کا یعنی حال سب سے بدتر ہوتا ہے۔ کافر جو ہوتا ہے نا، کافر وہ اپنے رب سے بھی بے نیاز ہے، آخرت سے بھی بے پرواہ ہے، اور اسی طرح قوانین الہی کی جو پابندیاں ہیں، اللہ کے قانون اور اس کے احکام کی جو پابندیاں ہیں، ان سے بھی آزاد ہو کر جب بالکل یکسو ہو کر اپنے مادی، اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے اور میٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ اس میٹیریلسٹ ہو کر سوچتا ہے تو دنیا کے فائدوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو چاہے وہ اپنی آخرت کھو دے لیکن دنیا میں تو کچھ نہ کچھ بنا لیتا ہے۔ اور اسی طرح مومن جب وہ پورے صبر و ثبات اور عزم و استقلال کے ساتھ خدا کے دین کی پیروی کرتا ہے اور پوری طرح سے یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے دنیا کی کامیابی اسے ملے یا نہ ملے، یا اکثر اوقات اسے مل بھی جاتی ہے، لیکن اگر دنیا ہاتھ سے جاتی بھی رہے تو آخرت کم از کم اس کی محفوظ ہے۔ آخرت کم از کم اس کے پاس ہوتی ہے کہ وہ یہ کم از کم آخرت میں اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن جو مذبذب ہے، ریلیکٹنٹ ہے، وہ نہ اپنی دنیا بنا سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کے لیے کوئی فلاح کا امکان ہے۔ دنیا کی طرف لپکتا ہے تو کچھ نہ کچھ خدا اور آخرت کے ہونے کا جو گمان اس کے ذہن میں موجود ہے، اس کے دل دماغ کے کسی کونے میں، ظاہرہ جو منافقین تھے انہوں نے اسلام کا کلمہ تو پڑھا تھا نا، اور ان کے یا ہم جیسے جو مسلمان ہیں، ہم گئے گزرے بھی ہوں، بڑے گناہ گار بھی ہوں، تو کم از کم اتنا یقین تو ہے نا کہ خدا ہے، آخرت کا امکان نہیں، یقین ہے۔ تو وہ جو کچھ نہ کچھ اخلاقی حدود اسلام کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے وہ اسلامی یعنی اس حدود کے ساتھ جو تعلق پیدا کر دیا ہے، وہ اس کا دامن کھینچتا رہتا ہے، اور وہ خالص دنیا طلبی کے لیے جس یکسوئی کی، جس استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اسے کافر کی طرح حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی کافر تو بالکل ننگا ہو جاتا ہے نا، بالکل اپنے آپ کو یعنی دنیا کا کتا بنا دیتا ہے، لیکن یہ جو مذبذب مسلمان ہے، یہ جو ریلیکٹنٹ ہے اور جو منافق ہے، نفاق کی حد پہ ہے، یعبد اللہ علی حرف ہے، یہ اس طرح کی کسی کیفیت کے اندر نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا وہ دنیا کی طلبی میں کافر کی طرح پوری طرح وہ یکسو بھی نہیں ہے، اور آخرت کی طلبی میں مسلمان کی طرح پورا یکسو نہیں ہے۔ یعنی آخرت کا خیال کرتا ہے تو دنیا کے فائدوں کا لالچ اور نقصانات کا خوف اور اس کی جو خواہشات اور وہ جو یعنی پابندیاں جو شریعت لگاتی ہے، ان کو قبول کرنے سے جو طبیعت کا انکار ہے، وہ اسے اس طرف جانے نہیں دیتا۔ لہٰذا دنیا پرستی اس کے عقیدے اور عمل کو اتنا بگاڑ دیتی ہے کہ آخرت میں اس کا عذاب سے بچنا ممکن نہیں رہتا۔ اس چیز کو کہا خسر الدنیا والآخرہ، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، یعنی دنیا میں بھی اس نے کچھ نہیں پایا، آخرت میں بھی اس نے کچھ نہیں پایا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے، یعنی پرلے درجے کی گمراہی ہے، اور یہ ایسی گمراہی ہے کہ کوئی یعنی ایک ہوتی ہے گمراہی، اگر یہ صرف خالص شرک کرتے ہیں نا تو گمراہی وہ بھی گمراہی تھی، لیکن یہاں انہوں نے جھوٹی امیدیں بھی پال رکھی ہیں، ساتھ توحید اور شرک دونوں کا دامن بھی تھام رکھا ہے، تو یہ گمراہی انتہائی دور کی گمراہی ہے۔ اگر آپ قرآن کے اسلوب پر غور کریں تو قرآن عموماً مشرکین کے مشرکانہ عقیدوں کا رد تو کرتا ہے اور اس کے مقابل میں توحید کا اثبات بھی کرتا ہے، لیکن مذمت جو ہے وہ شرک
کے مقابل نفاق کی اس لیے زیادہ کرتا ہے کہ نفاق جو ہے وہ دلوں میں چھپی ہوئی بیماری ہے، شرک جو ہے وہ واضح بیماری ہے، سامنے کی بیماری ہے، جس کو یہ مرض لاحق ہے، مثلا یہ ڈائیگنوز ہو چکی ہے نا بیماری، جو مشرک ہے وہ اپنا شرک کا اظہار کرتا ہے، لہٰذا اس کی وہ بیماری ڈائیگنوز ہو چکی ہے۔ منافقت دل کے اندر پلنے والی بیماری ہے، دو رنگی جو ہے، اس کا علاج مشکل ہوتا ہے، یعنی جو بیماری چھپی ہوئی ہو، سامنے نظر نہ آتی ہو، اس کی علامتیں ظاہر نہ ہوتی ہوں، اس بیماری کا علاج مشکل ہوتا ہے۔ جس بیماری کی علامتیں سمٹمز سامنے آ جائیں تو ڈاکٹر طبیب حضرات اس کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں۔ اب یہاں آگے کہا جا رہا ہے کہ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعی لبئس المولا ولبئس العشیر، بلکہ اس سے پہلے فرمایا کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفع، یہ ظالم اللہ کے سوا پکارتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ ما لا یضرہ وما لا ینفع، جو نہ انہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ کو جب پکارنا ہی تھا تو کم از کم کسی ایسے کو تو پکارتے کہ جو کوئی نفع نقصان پر تھوڑا سا قادر ہوتا، گمراہی وہ بھی ہوتی لیکن اتنی دور کی گمراہی نہ ہوتی، یعنی پہلے جس چیز کو خسران المبین کہا ہے اب اسے ضلال البعید کہا جا رہا ہے۔ ذالک هو الخسران المبین کہا تھا کہ یہ ہے واضح خسارہ، واضح نقصان، اب کہا جا رہا ہے ذالک هو الضلال البعید، کہ ظالموں اگر کسی کو اب اللہ کے سوا مدد کے لیے، استمداد کے لیے، دعا استغاثے فریاد کے لیے پکارنا ہی تھا تو کسی کو یعنی نافع اور ضار، نقصان دینے والا اور نفع دینے والا یعنی مان کر اگر پکارنا ہی تھا تو کچھ تو خیال کرتے کہ کسی ایسے سے طلب کرتے کہ جس کی کوئی جند جان ہوتی، کوئی جس کے ہاتھ پلے کچھ ہوتا، جس کے ہاتھ پلے کچھ ہو، اس کے اوپر اپنا کوئی اعتماد کرتے، وہ بھی تم نے نہیں کیا تو ذالک هو الضلال البعید، بڑی پرلے درجے کی بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہو۔ ان معبودوں کو جنہیں یہ پکارتے ہیں، اسی سورہ حج کے آخر میں یہ کہا گیا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ جنہیں پکار رہے ہیں نا ان الذین یدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا، انہوں نے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی، اور یہ ہے کہ اگر یہ مکھی ان کے کھانے میں سے یا ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، یسلب کہتے ہیں، سلب کہتے ہیں کسی چیز کو لے لینا کسی سے، کہ مکھی جو ہے ایک حقیر سی مخلوق ہے اللہ کی، وہ ان کے کھانے کے اوپر بیٹھے اور اپنے ان کے کھانے کے ذرات یا جو بھی ان کے پاس موجود کوئی چیز پینے کی وہ لے کر اڑے تو یہ اس سے واپس لینے پر قادر نہیں ہے، یعنی وہ چھوٹی سی مکھی سے اپنی چیز واپس لینے پہ قادر نہیں ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کہا کہ طالب و مطلوب دونوں جو ہے وہ انتہائی ناتواں اور کمزور ہیں، اس لیے کہا کہ اگر تو انہوں نے کسی ایسے کو پکارا ہوتا نا جو نفع اور نقصان میں کچھ ان کا حامی و ناصر ہو جاتا تو کم از کم کہا جا سکتا تھا کہ یہ ذالک هو الضلال، یعنی انہوں نے کچھ نفع کا سودا کیا لیکن کچھ بھی نفع نہیں پایا، هو الضلال البعید۔ اور پھر آخری بات فرمائی کہ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعی، بلکہ یعنی اسی چیز کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعی، جو انہوں نے یہ جسے پکار رہے ہیں جن معبودوں کو، اور ظاہر ہے مشرکین کن کو پکارتے تھے، کن کو پکارتے تھے؟ جو مٹی اور پتھر کے اپنے بنائے ہوئے بت، اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے بت، اور جن کا ظاہر ہے جن کے اندر روح تک موجود نہیں ہے، اور بعض جن کے اندر روح موجود تھی لیکن اب وہ روح سے خالی جسد پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا شرک، ود، سوا، یعوق اور نصر، ان کا شرک تھا، وہ بزرگ تھے، ہستیاں تھیں، نیک لوگ تھے، اور ان کی تمثیلیں پہلے بنائیں اور پھر انہیں پوجنا شروع کر دیا اور پھر انہیں اللہ کی صفات میں شریک کرنا شروع کر دیا، بالکل اسی نوعیت کا شرک جس طرح ہمارے ہاں یہ بابوں کے نام پہ جو شرک پایا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لمن ضرہ اقرب من نفعی، ان کا نقصان اور ان کا ضرر جو ہے وہ نفع سے بھی زیادہ ہے، یعنی پہلے تو بات یہ کہی تھی نا کہ وہ نفع نقصان پہنچانے پہ قادر نہیں ہے، کہا کہ ان کا ضرر اور ان کا نقصان تو بہت زیادہ ہے، یعنی ان کے ضرر کے مقابلے میں ان کے نفع کے مقابلے میں یعنی دور دور تک جس کا امکان ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی حد تک کوئی مان بھی لی جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی چیز انہیں ان کے در سے مل سکتی ہے، لیکن اس سے جو نقصان لازم آتا ہے وہ کیا ہے کہ عقیدے کا نقصان، ایمان کا نقصان اور توحید کا نقصان، یہ سارے نقصان اس کے مقابلے میں بہت بڑے ہیں۔ یدعو لمن ضرہ
اقرب من نفعی لبئس المولا ولبئس العشیر۔ امام بھی بڑا ناہنجار ہے، مقتدی بھی بڑے ناہنجار ہیں۔ لبئس المولا، یہاں مولا کا لفظ استعمال کیا، اس کا ترجمہ میں نے امام کیا ہے، یعنی جو مرشد اور جو لیڈر ہیں، جو انہیں چلانے والے ہیں، وہ بھی انتہائی گئے گزرے ہیں۔ جس چیز کو پہلے کہا نا ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں انتہائی ناتواں ہیں، یہاں اسی چیز کو لبئس المولا ولبئس العشیر کہا کہ پیچھے چلنے والے بھی ان کی بھی عقلیں ماری ہوئی ہیں اور اپنے پیچھے چلانے والوں کی بھی عقلیں ماری ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یکسوئی کی دعوت دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کنارے پر کھڑے رہ کر، تذبذب کی حالت میں رہ کر، مذبذبین بن کر اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اللہ کی اطاعت کا دائرہ یہی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے رنگ میں رنگ لو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر بہتر رنگ کس کا ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ گویا اللہ وحدہ لا شریک کی خالص بندگی ہی میں نجات ہے۔ مالک کریم سے دعا ہے کہ ہمیں ہر تذبذب سے، تردد سے، ریلکٹنس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی توحید خالص کے اوپر اللہ کریم کاربند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔